بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ستیلی ماں نے میرے جہیز کے سارے پیسے چرا کر اپنی سگی بیٹی کی شادی ایک نواب زادے سے کروا دی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی تعلیم اور دن رات کی محنت کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ 2 سال بعد جب میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO کے طور پر چارج سنبھالا اور پورے تن تراک کے ساتھ اپنے عالی شان کیبن میں قدم رکھا تو میرے دفتر کا فرش صاف کرنے والی ماسی کو دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی، کیونکہ وہ میری پیدائش اس شہر کے ایک انتہائی پرسکون، خوشحال اور محبت سے بھرپور گھرانے میں ہوئی تھی، جہاں میرے والد غلام رسول صاحب نے میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو میرے لبوں سے ادا ہونے سے پہلے ہی پورا کر دیا تھا۔ انہوں نے میری کوئی خواہش بھی ایسے نہیں جانے دی تھی اور خواہش کو پورا کیا تھا۔ میری سگی ماں ایک انتہائی نیک دل، رحم دل اور شفیق عورت تھی، جن کی شفقت اور محبت کے گھنے سائے میں میرا بچپن کسی شہزادی کی طرح انتہائی ناز و نم سے گزر رہا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ ہمارا پورا گھر خوشیوں کا ایک ایسا گہوارہ تھا جہاں غم کا کوئی سایہ تک نہیں تھا، لیکن پھر قسمت کی ہواؤں نے ایسا ظالم اور بے رحم رخ بدلا کہ میری ہنستی کھیلتی دنیا ایک ہی لمحے میں اجڑ کر رہ گئی۔ میری سگی ماں ایک انتہائی پر اسرار اور جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ اور بے پناہ علاج اور دعاؤں کے باوجود وہ موت کے ظالم پنجوں سے خود کو نہ بچا سکی اور مجھے اس ظالم دنیا میں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی موت نے میرے والد کو اندر سے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اپنی شریک حیات کی جدائی کے اس ناقابل برداشت صدمے کو برداشت نہیں کر پائے اور ہر وقت انتہائی اداس اور گمسم رہنے لگے تھے۔ وہ بہت پریشان بھی رہنے لگے تھے۔ رشتہ داروں اور دوست احباب نے جب ان کی یہ حالت دیکھی اور میری کم سے نہیں دیکھی اور پھر میری تنہائی کا واسطہ دیا تو انہوں نے میرے والد پر شدید دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ میری پرورش کے لیے اور میرے بہتر مستقبل کی خاطر دوسری شادی کر لیں تاکہ مجھے ایک ماں کا پیار مل سکے۔ میرے والد جو مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بے پناہ پیار کے ساتھ بہت لاڈوں کے ساتھ پالا تھا، انہوں نے صرف اور صرف میری تنہائی کو دور کرنے اور مجھے ماں کا پیار دلانے کی خاطر اپنے رشتہ داروں کی بات مان لی اور یوں رشیدہ بیگم، ایک عورت اپنی پہلے شوہر سے پیدا ہونے والی ایک بیٹی سنبل کے ساتھ میرے گھر اور میری معصوم زندگی میں میری ستیلی ماں بن کر آ گئی۔ شروع کے چند مہینے تو اس عورت نے میرے ساتھ انتہائی محبت، شفقت اور پیار کا رویہ رکھا اور ایسا زبردست اور جھوٹا دکھاوا کیا کہ میرے والد کو یہ مکمل یقین ہو گیا کہ انہوں نے میری پرورش کے لیے بالکل درست فیصلہ کیا ہے اور بہت اچھی عورت کو میری دوسری ماں کا درجہ دیا ہے، کیونکہ وہ بابا کے سامنے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، میرے بال سنوارتی اور مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی، لیکن یہ سب محض ایک سراب اور ایک انتہائی گھناؤنا فریب تھا جو اس نے میرے والد کی بے پناہ دولت اور ان کی جائیداد پر اپنا مکمل قبضہ جمانے کے لیے رچایا تھا۔ وہ میرے بابا کی ساری دولت ہڑپنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ سب دکھاوا کیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور چند ہی سالوں بعد قسمت نے مجھ پر ظلم کا ایک اور انتہائی ہولناک اور قیامت خیز پہاڑ توڑ دیا، جب میرے والد کو اچانک دل کا ایک انتہائی شدید اور جان لیوا دورہ پڑا اور وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے اور مجھے
اس ظالم ستیلی ماں کے رحم و کرم پر بے یار و مددگار اور لاوارث چھوڑ گئے۔ میرے والد کی اچانک اور صدمے سے بھرپور موت کے بعد اس گھر کا نقشہ اور اس کے گھر کے حالات ایک دم ہی مکمل طور پر بدل گئے تھے۔ میری ستیلی ماں میرے والد کی تدفین کے فوراً بعد ہی اپنے چہرے سے وہ ہمدردی، محبت اور شفقت کا جھوٹا نقاب مکمل طور پر اتار کر پھینک دیا اور اس کا اصل ظالمانہ، سنگ دلانہ اور بھیانک چہرہ پوری طرح سے میرے سامنے آ گیا۔ اس نے گھر کے تمام پرانے اور وفادار ملازمین کو ایک ایک کر کے نوکری سے نکال دیا اور اس بڑے اور عالی شان گھر پر پورا کا پورا قبضہ کر لیا اور گھر کے تمام چھوٹے بڑے کاموں کی بھاری ذمہ داری میرے کمزور اور معصوم کندھوں پر ڈال دی۔ مجھے صبح منہ اندھیرے فجر کی اذان کے ساتھ اٹھنا پڑتا اور رات گئے تک میں سارے کام ختم کرتی رہتی۔ مجھ سے ایک ادنا اور حقیر خادمہ جیسا بدتر سلوک کرتے ہوئے مشقت لی جاتی۔ میں پورے گھر کے وسیع و عریض فرش دھوتی، دیگچوں جیسے بڑے اور بھاری برتن صاف کرتی، کپڑے دھوتی، سردیوں کی ٹھنڈی ہوئی راتوں میں ٹھنڈے اور یخ بستہ پانی سے کپڑے دھوتی اور کچن میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے لیے طرح طرح کے کھانے بناتی، جبکہ دوسری طرف میری ستیلی ماں اپنی سگی بیٹی سنبل کو کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی اور کسی ملکہ کی طرح محلات کے مزے کرواتی۔ اسے نت نئے اور انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے جاتے تھے، اسے مہنگے ترین زیورات سے لادا جاتا اور اس کی ہر بیجا فرمائش کو پلک جھپکتے میں پورا کیا جاتا تھا۔ میری زندگی ایک سلگتی ہوئی جہنم بن چکی تھی، جہاں مجھے 2 وقت کی سوکھی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی، جو طعنوں، گالیوں اور انتہائی ذلت کے ساتھ ہوتی تھی۔ لیکن ان تمام انتہائی بدترین حالات کے باوجود میں نے اپنے دل میں چھپے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کے اس سچے شوق اور جذبے کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ مجھے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور میں اپنی کلاس میں بہت ذہین بچی تھی۔ جب گھر سارا سو جاتا تو میں کچن کے ایک تاریک کونے میں رکھے ہوئے ایک چھوٹے اور مدھم سے چراغ کی روشنی میں اپنی پرانی اور پھٹی ہوئی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی اور گھنٹوں تک پڑھائی میں غرق رہتی۔ میری ستیلی ماں کو میرا یہ پڑھنا لکھنا بھی ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ وہ اکثر میری کتابیں چھپا دیتی تھی اور پھاڑ دیتی تھی یا پھر چراغ بجھا کر مجھے اندھیرے میں رونے کے لیے چھوڑ دیتی تھی۔ لیکن میرا عزم کسی مضبوط اور ناقابل تسخیر چٹان کی طرح تھا۔ میں ہر قیمت پر تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں ہی میری شادی، میری اعلیٰ تعلیم اور میرے محفوظ اور روشن مستقبل کے لیے ایک انتہائی بھاری رقم اور سونے کے بے شمار اور انتہائی قیمتی زیورات، جن میں ہیروں کے ہار، سونے کے زیورات، سونے کی چوڑیاں اور خالص سونے کے بسکٹ شامل تھے، گھر کے ایک انتہائی خفیہ اور پوشیدہ حصے میں موجود ایک لوہے کی تجوری میں محفوظ کر دیے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور کسی کی محتاجی نہ ہو، اور ان کے اس راز کا علم صرف مجھے اور میرے والد کو تھا۔ انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ یہ میری زندگی بھر کی خون پسینے کی کمائی ہے اور یہ صرف اور صرف تمہارے جہیز اور تمہارے مستقبل کے لیے ہے۔ لیکن ایک انتہائی منحوس اور کالی دوپہر کو جب میں گھر کے پچھلے صحن میں کپڑے دھو رہی تھی تو میری ستیلی ماں نے اپنی لالچی اور شاطر نظروں سے کسی نہ کسی طرح
اس خفیہ جگہ اور اس تجوری کو ڈھونڈ نکالا۔ اس نے انتہائی مکاری اور چالاکی سے اس تجوری کا تالا توڑا اور اس میں موجود میری زندگی بھر کی وہ ساری جمع پونجی، میرا وہ سارا قیمتی جہیز، وہ لاکھوں روپے کی نقدی اور وہ سونے کے تمام زیورات چرا لیے۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں روتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے قدموں میں گر کر التجائیں کرنے لگی کہ وہ میرے والد کی ان آخری نشانیوں اور میرے اس حق کو مجھ سے نہ چھینے، کیونکہ یہ سب کچھ میرے والد نے میرے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ سب میرا حق تھا اور میرے باپ کی آخری نشانی تھی۔ لیکن اس نے مجھے ایک زوردار دھکا دے کر دور پھینک دیا اور انتہائی ڈٹائی اور رعونت سے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس گھر کی ہر چیز پر صرف اس کا اور اس کی بیٹی کا حق ہے۔ اسی چوری کی ہوئی بے پناہ دولت اور میرے اس قیمتی جہیز کے بلبوتے پر اس نے اپنی بیٹی سنبل کی شادی اس شہر کے ایک انتہائی مشہور، مالدار اور مغرور نواب زادے کے ساتھ طے کر دی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اتنے اچھے اور اتنے امیر گھرانے میں کر دی ہے۔ شادی کی تیاریاں اتنے بڑے اور شاہانہ پیمانے پر شروع کر دی گئیں کہ پورے شہر میں ان کی دولت اور ان کے دکھاوے کے چرچے ہونے لگے۔ گھر کو کمکموں اور پھولوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا۔ مہمانوں کے لیے درجنوں اقسام کے لذیذ طعام تیار کروائے گئے اور سنبل کے لیے ایک ایسا قیمتی اور ہیروں سے جڑا ہوا عروسی لباس خریدا گیا جس کی قیمت سن کر ہی انسان کے ہوش اڑ جائیں۔ وہ میرا تمام جہیز اور میرا تمام حق اپنی بیٹی پر لوٹا رہی تھی۔ اس نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا تھا اور میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور خون کے آنسو رو رہی تھی، کیونکہ وہ سب کچھ میری اس دولت سے خریدا جا رہا تھا جو میرے والد نے میرے لیے جمع کی تھی، جس پہ صرف میرا حق تھا۔ جب شادی کی تقریبات میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تو مجھ سے یہ ظلم مزید اور یہ ناانصافی برداشت نہ ہو سکی۔ میں نے اپنے اندر کی تمام ٹوٹی ہوئی ہمت کو یکجا کیا اور ایک بار پھر اپنی سوتیلی ماں کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے انتہائی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں اپنے والد کے ان پیسوں اور اپنے اس جہیز کا حساب مانگا اور اسے خدا کا خوف دلایا۔ لیکن میری اس جرأت اور اس حق کی آواز نے اس کے سینے میں غصہ اور انتقام کی ایک ایسی خوفناک آگ بھڑکا دی جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ اس نے انتہائی غصے اور درندگی سے میرے بالوں کو اپنے ظالم ہاتھوں میں جکڑا اور مجھے زمین پر پٹک کر مجھ پر ظلم اور تشدد کے وہ اونچے پہاڑ توڑے جن کا محض تصور بھی کسی رحم دل انسان کی روح کو لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا کہ میں نے اپنا حق کیسے مانگ لیا، میری جرأت کیسے ہوئی کہ میں نے اس سے اپنا حق مانگا۔ اس نے مجھے غلیظ گالیاں دیں، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور پھر رات کے اس انتہائی تاریک، سرد اور طوفانی پہر میں جب آسمان سے مسلسل اور تیز بارش ہو رہی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے انتہائی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے گھر کے بڑے دروازے تک لائی اور مجھے ایک زوردار دھکا دے کر سڑک کے اس کیچڑ اور اندھیرے میں باہر پھینک دیا۔ اور میرے منہ پر اس گھر کا وہ بھاری دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس رات کی وہ سردی، وہ تاریکی اور وہ شدید خوف آج بھی یاد آتا ہے تو میرا پورا جسم کانپنے لگتا ہے۔ میں اس طوفانی اور کالی رات میں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی تھی، ہر کسی سے مدد مانگتی، لیکن میرے پاس نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ تھی، نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے تھے۔
اور نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا کوئی سوکھا ٹکڑا تھا۔ میں کئی گھنٹوں تک آوارہ کتوں اور سنسان سڑکوں پر خوف سے بھاگتی رہی، یہاں تک کہ میں ایک پرانی اور ویران مسجد کے دروازے پر جا پہنچی، اور وہاں جا کر میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک انتہائی چھوٹی سی اور سادہ سی کٹیوں میں پایا، جہاں ایک انتہائی ضعیف اور خدا ترس بوڑھی عورت میرے ماتھے پر گرم پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اس نیک دل عورت نے، جو کہ خود ایک نہایت غریب بیوہ تھی، مجھے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح اپنے سینے سے لگایا، میرا بہت خیال رکھا اور مجھے اس ظالم دنیا کے طوفانوں سے بچانے کے لیے اپنی اس چھوٹی سی چھت کے نیچے پناہ دی۔ میں نے اس دن روتے ہوئے اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب سے اپنے حق کا انصاف مانگا، اور اپنے آپ سے یہ اٹل اور ناقابل تسخیر وعدہ کر لیا کہ میں اپنی اس ادھوری تعلیم، اپنی سچی لگن اور اپنی دن رات کی انتھک اور خاموش محنت سے اپنی ادھوری تعلیم کا خواب ضرور پورا کروں گی اور کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ میں نے اپنی محنت کو اپنا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار بنا لیا، اور اس ظالم معاشرے میں اپنا وہ کھویا ہوا مقام، اپنا وہ چھینا ہوا حق واپس چھین کر رہوں گی۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر سانس صرف اور صرف اپنے اس مقصد اور اپنی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ میں دن رات محنت کرتی، پڑھائی میں دل لگا کر پڑھائی کرتی۔ میں نے دن کے وقت لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھونے، برتن صاف کرنے اور صفائی کرنے جیسے انتہائی نچلے اور محنت طلب کیے، تاکہ میں اپنی تعلیم کے اخراجات اور کتابوں کا خرچ اٹھا سکوں۔ اور رات کے وقت جب پوری دنیا سکون کی نیند سوتی تھی، میں سڑک کنارے لگی ہوئی سرکاری بتی کی مدھم اور پیلی روشنی میں بیٹھ کر اپنی کتابوں میں غرق رہتی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے اور سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ میرا جسم مسلسل محنت اور فاقہ کشی کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکا تھا، لیکن میرے ارادے بہت مضبوط تھے۔ میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی، چاہے میرے خواب کے دوران کتنی بھی مشکلات آئیں۔ میں کسی فولاد کی طرح مضبوط اور کسی بلند پہاڑ کی طرح اٹل تھی۔ میں نے بھوک برداشت کی، میں نے سردی کے موسم میں ایک ہی پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے میں گزارا کیا، لیکن میں نے اپنی تعلیم پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ میری اس دن رات کی خاموش اور مسلسل محنت نے آخر کار رنگ دکھانا شروع کیا، اور میں نے اپنے تمام تعلیمی امتحانات میں پورے شہر اور پورے صوبے میں سب سے اعلیٰ اور شاندار مقام حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ میری اس غیر معمولی ذہانت اور میری اس بے پناہ قابلیت کے چرچے تعلیمی اداروں سے نکل کر تجارتی منڈیوں تک پہنچنے لگے، اور میری کامیابی کے چرچے ہر طرف ہونے لگے۔ میں نے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد اس ملک کے ایک انتہائی بڑے، نامور اور عظیم الشان بین الاقوامی تجارتی ادارے میں ایک انتہائی نچلے درجے کے عہدے سے اپنی عملی اور پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے بہت محنت کی اور اس میں اپنا نام بنایا۔ اس ادارے کا ماحول سخت مقابلہ اور کٹھن تھا، جہاں قدم قدم پر سازشیں اور رکاوٹیں موجود تھیں، لیکن میں نے اپنی اس سچی لگن، اپنی دیانتداری اور اپنی بے پناہ عقل و فہم کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے عبور کرنا شروع کیا۔ میں سب سے پہلے اس بڑے دفتر میں داخل ہوتی
اور رات کو سب سے آخر میں وہاں سے نکلتی۔ میں نے دن رات محنت کی۔ میں نے اپنے ادارے کے لیے ایسے شاندار اور منافع بخش تجارتی منصوبے اور حکمت عملیاں تیار کیں جنہوں نے اس ادارے کی آمدنی اور اس کے منافع کو آسمان کی بلندیوں کے تک پہنچا دیا۔ میری اس حیران کن کارکردگی اور میری اس شب و روز کی کٹھن محنت کو دیکھتے ہوئے ادارے کے مالکان نے مجھے انتہائی تیزی سے ترقیاں دینا شروع کی۔ 2 سال کا یہ طویل، کٹھن، صبر آزما لیکن انتہائی شاندار عرصہ میری ان خاموش محنتوں اور میری بے پناہ کامیابیوں کا سب سے بڑا گواہ بن چکا تھا۔ میں نے ان 2 سالوں میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنے اس ظالم ماضی کو اپنے مستقبل پر حاوی ہونے دیا۔ میں صرف اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچتی اور مزید ترقی کرنے کے لیے دن رات محنت کرتی، اور بالآخر میری اس مسلسل جدوجہد، میری قابلیت اور میری اس سچائی کی بدولت آج وہ عظیم الشان اور فیصلہ کن دن تھا جو میری زندگی میں آ ہی گیا، جب مجھے اس پورے ملک کے سب سے بڑے اور سب سے منافع بخش بین الاقوامی تجارتی ادارے کی سب سے بڑی افسر اور مینیجر اعلیٰ کے طور پر اپنا چارج اور اپنی تمام تر بھاری ذمہ داریاں سنبھالنی تھیں۔ یہ وہ مقام تھا جس کو خواب دیکھنا بھی کسی عام انسان کے لیے محال ہوتا ہے۔ آج کی صبح میری زندگی کی سب سے روشن اور خوبصورت صبح تھی۔ میں نے ایک انتہائی قیمتی، نفیس اور باوقار لباس زیب تن کیا اور اپنی ایک انتہائی لمبی، چمکدار اور مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے اس نئے اور عظیم الشان دفتر کی طرف روانہ ہوئی۔ آج میں بہت خوش تھی کہ مجھے میرے خواب مل گئے تھے، میرے سب خواب پورے ہوئے تھے۔ جب میری گاڑی اس فلک بوس اور شیشے سے بنی ہوئی عظیم عمارت کے سامنے جا کر رکی تو وہاں ادارے کے تمام چھوٹے بڑے افسران، ملازمین اور پہرے دار میرے شاندار استقبال کے لیے انتہائی ادب اور احترام سے کتاروں میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں گاڑی سے باہر نکلی اور پورے تمطراق ایک فاتحانہ شان و شوکت اور ایک انتہائی پروقار انداز کے ساتھ چلتی ہوئی اس عمارت کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف سے مجھے مبارکباد کی صدائیں آ رہی تھیں اور لوگ میری اس عظیم کامیابی پر رشک کر رہے تھے۔ میں انتہائی نپے تلے اور پر اعتماد قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی اس عمارت کی سب سے اوپری منزل پر پہنچی جہاں میرا وہ ذاتی اور عالی شان دفتر موجود تھا۔ جو پورے شہر کا منظر پیش کرتا تھا۔ اس دفتر کا بھاری لکڑی کا دروازہ انتہائی خوبصورتی سے تراشا کیا گیا تھا اور اس پر میرے نام کی ایک انتہائی چمکدار اور سنہری تختی لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گہرا اور طویل سانس لیا، اپنے دل میں اپنے رب کا اور اپنے مرحوم والد کا شکریہ ادا کیا اور انتہائی نرمی سے اس بھاری دروازے کا دستہ گھما کر اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ میرے اس عالی شان دفتر کا منظر کسی شاہی محل سے کم نہیں تھا۔ اس کے فرش پر انتہائی قیمتی اور نرم قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر مہنگی تصاویر لگی تھیں اور سامنے ایک انتہائی بڑی اور چمکدار میز رکھی گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی میری نظر اس بڑی اور عریض کمرے کے بالکل درمیانی حصے پر پڑی تو میرے قدم وہیں کے وہیں پتھر کی طرح جم گئے۔ میری آنکھیں شدید حیرت اور ایک ناقابل یقین صدمے کے مارے پوری طرح کھلی کی کھلی رہ گئی۔
اور میری دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بالکل رک گئی، کیونکہ اس عالیشان دفتر کے بالکل درمیان میں زمین پر جھک کر اپنے انتہائی میلے اور کچیلے ہاتھوں سے ایک پرانا اور گندا کپڑا پکڑے اس فرش کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے والی اس بوڑھی اور خستہ حال ماسی نے جب اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی نظریں میری نظروں سے ٹکرائیں، تو اس کے ہاتھوں سے وہ گندا کپڑا چھوٹ کر زمین پر گر گیا اور وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت، صدمہ اور ناقابل یقین خوف اتر آیا۔ وہ مجھے اس شاندار لباس اور اس عظیم الشان رتبے میں دیکھ کر پہچان چکی تھی کہ میں وہی یتیم لڑکی ہوں جسے اس نے ایک کالی طوفانی رات میں دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری ستیلی ماں کی ٹانگوں سے جان نکل گئی اور وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگنے لگی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ وہ نواب زادہ جس سے اس نے اپنے چرائے ہوئے جہیز اور پیسوں کے زور پر اپنی سگی بیٹی سنبل کی شادی کی تھی، وہ دراصل ایک بہت بڑا دھوکے باز اور فراڈیا انسان نکلا، جس نے شادی کے چند ماہ بعد ہی ان کی ساری دولت، ان کا گھر اور وہ سارا قیمتی سونا لوٹ لیا اور ان دونوں ماں بیٹیوں کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اس نے ان سب ماں بیٹیوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے رو رو کر مجھ سے التجا کی کہ وہ اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہے اور قدرت نے اسے اس کے گناہوں کی عبرتناک سزا دے دی ہے، اس لیے میں اس کی خستہ حالی پر رحم کھا کر اسے معاف کر دوں اور اسے پناہ دے دوں۔ لیکن میرا دل جو اس رات کی طوفانی بارش اور اس کی دی ہوئی غلیظ گالیوں کی اذیت میں پتھر ہو چکا تھا، وہ آج اس کے جھوٹے آنسوؤں سے بالکل نہیں پگھلا۔ مجھے اپنی ہر وہ اذیت یاد تھی، اپنا ہر وہ ظلم، اپنا ہر وہ زخم یاد تھا جو اس عورت نے دیا تھا۔ میں نے انتہائی سختی اور سرد مہری کے ساتھ اپنے پاؤں اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیچھے کھینچ لیے اور اسے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ کچھ گناہ اور کچھ ظلم اتنے بھیانک ہوتے ہیں جن کی معافی اس دنیا میں کسی صورت نہیں مل سکتی۔ تم نے مجھ سے میرے باپ کی آخری نشانی، میرا جہیز اور میرا گھر چھین کر مجھ پر جو ظلم کیا تھا، آج قدرت اسی کا سچا اور کھرا انصاف کر رہی ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ جو بیج تم نے بویا تھا، آج تم وہی زہریلی فصل کاٹ رہی ہو۔ میں نے اسے فوراً اپنے عالی شان کمرے سے باہر نکلنے کا حکم دیا اور قدرت کے اس سچے انصاف پر اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔